الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأبرار وعلى آله وأصحابه الأخيار. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. حضرت گرامی، میرا موضوع حقیقت میں خوف خدا ہے، لیکن موضوع سے پہلے میں چند چیزیں اپنے اکابرین کے حکم سے آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. چونکہ یہ اہل سنت کانفرنس اردو کانفرنس بھی ہے. زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت، اتنی بڑی نعمت ہے ایمانداریوں نے انسان کو حیوان چاہیے دیا، یعنی بہت جانور زیادہ بات ہے. ہمارے علماء نے فرمایا کہ شرمندہ بنی یادت کا ساتھ کر رہا ہو اسے حیوان کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ یعنی زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت. اور انٹلیجنس میں اسپیشلٹی میں ہم ان کے دیات پہ جب زبان کے آغاز سے تحقیق کی کہ زبان بنی کیسے، زبان وجود میں کیسے آئی، تو زبان ایک ارتقاء کو یہاں سے شروع کرتے کہ انسان جب پیدا ہوا تو ہواؤں کی سرسراہٹ سے، جھرنوں کی آواز سے، پرندوں چرندوں درندوں اور چڑیوں کی آواز سے اس نے بولنا سیکھا. اور دھیرے دھیرے انسان ترقی کرتا چلا گیا اور آج اس لیول پہ ہے کہ دنیا کی اتنی ساری زبانیں وجود میں آ گئی. وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اگر اسے جانوروں میں چھوڑ دیا جائے، جنگل پہاڑ میں چھوڑ دیا جائے جہاں کسی دوسرے انسان سے سابقہ نہ پڑے، وہ بچہ بول نہیں پائے گا. جب وہ بول نہیں پاتا اس کا مطلب دنیا کا پہلا انسان وہ بھی نہیں بول پاتا رہا ہوگا. ایک لمبے زمانے تک اس نے دریا پہاڑوں پرندوں کی آوازوں کو سنا اور سب کا مکس اپ کر کے اس نے ایک اپنی نئی زبان سبحان اللہ. یہ تو امرمندوں نے کہا ہے، مستشرقین نے کہا. آپ نقیب ہو، آپ آگے بیٹھیے. اچھا آگے بیٹھیے. اور دوسری بات تھوڑی سی تکلیف ہوا کہ کہہ دیجیے کہ لوگوں نے بیچ میں بائک لگا دی ہے، حضرت کی کار بھی انٹر نہیں ہو پائے گی، اس لیے جنہوں نے بیچ میں لگا دی اٹھ کے جائیں پیار سے اور سائڈ کر دیں. یہ کہہ دو بیچ میں کہہ دو، یعنی گاڑیاں بڑھ جائیں گی. تو ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، ہماری سوچ کی بنیاد وحی الہی ہے جس میں کوئی غلطی نہیں ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ. میں نے آدم کو فرشتوں میں فضیلت دی، فضیلت دینے کا جو معیار اور تصور لگایا وہ علم و معرفت ہے. اور بعض تفسیروں میں تو یہ آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا کے مطلب تمام بولیاں بھی سکھا دی. وہ زبانیں جہاں تک وجود میں آ چکی ہیں اور صبح قیامت تک حضرت آدم علیہ السلام ان تمام زبانوں کو جانتے تھے. اور ہماری اردو زبان اتنی میٹھی، اتنی پیاری، اتنی شیریں زبان کہ جو اردو کے مخالف ہے وہ بھی 5 منٹ بغیر اردو میں نہیں رہ پائے. زبان بننے میں صدیاں لگتی ہے. میڈیکل انڈیا سے لے کر اب اردو اپنی ترقی کی منزلیں طے کر رہی ہے.
ہماری زبان. اور آج سے بہت پہلے ڈار صاحب نے کہہ دیا تھا اردو ہے جس کا نام ہم جانتے ہیں کیا سارے ہندوستان میں دھوم ہماری زبان کی ہے. تو ہماری زبان کی دھوم ہے. ایک زبان اردو نہیں ہے, مذہب اردو میں ہے, میتھ اردو میں ہے, سائنس کی کتابیں اردو میں ہے, تہذیب کلچر تمدن اردو میں ہے. ہماری پوری تعلیم انگریزوں کے دنوں میں راڑیاں کی اس زمانے میں جو میں زبان کی جب یہ آزادی والی زبان وہ اردو کی زبان ہے. تو اس زبان کا اس ملک پہ بڑا احسان ہے. یہ جغرافیائی حصوں میں یا مذہب میں بات ماننے کا مطلب یہ ہے خود ہم اپنے گھروں میں قرآن ماننے اور اپنے آنے والی نسلوں کو اپنی زبان سے, اپنی تہذیب سے, اپنے تمدن سے دور کرنا ہے. امیر کے حوالے سے صرف ایک حدیث رکھوں گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اسے پڑوسی کو سزا دوں گا جو اپنے پڑوسی کو علم نہیں سکھاتا, اور اس پڑوسی کو میں سزا دوں گا جو اپنے پڑھے لکھے پڑوسیوں سے ہی مصیبتیں دے. حضور نے اشارہ کیا اشعریوں کا ایک قبیلہ تھا جن میں حضرت ابو موسیٰ اشعری جیسا صحابی رسول, وہ بڑے پڑھے لکھے تو ان کے بدن میں وہ تھے, وہ پڑھنے لکھنے سے ذرا حضور نے ان کی طرف اشارہ کیا کہ اشعریوں کو پڑھانا چاہیے اور ان کے بغل ان کے پڑوسی کو ہم نے پڑھنا چاہیے. اشعریوں کو جب پتہ چلا حضور کی بارگاہ میں آئے, یا رسول اللہ نے سنا ہے کیا اشعریوں مسلمان کی ہے, یا رسول اللہ ہم 1 سال کا وقت مانگتے ہیں, آپ 1 سال کا وقت دیجیے, ہم اپنے پڑوسیوں کو دکھا پڑھا دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ حدیث بات کرنی ہے کہ ہم تو ایک جسم کی طرح ہیں. امت مسلمہ مسلمانوں کا جو رشتہ ہے وہ علاقات کی بنا پر نہیں ہے, وہ ذات و پات کی وجہ سے نہیں ہے, وہ برادر پات کی وجہ سے نہیں ہے. ہمارا رشتہ جو ہے وہ ایمان کا رشتہ ہے, اور ایمان کا رشتہ تمام رشتوں سے اوپر ہوتا ہے. اور اگر ہمیں کوئی پڑھا لکھا ہے تو اس کی ذمہ داری بنتی ہے وہ اپنی ساتھ ساتھ اپنے بھائیوں کو بڑھانے لکھانے کی کوشش کرے. ہم ہندوستان تعاون انگ ہے, اور اگر مسلمان جاہل رہے گا تو ہندوستان کا ایک بڑا حصہ جاہل اور نادان رہے گا. اگر ملک کی ترقی کرنی ہے آپ اپنے ملک سے وہ محبت کرتے ہیں جس محبت کا تقاضا ہے کہ آپ اچھی پڑھائی کریں, آپ جب آگے بڑھیں گے تو آپ کا ملک آپ کے ساتھ ساتھ آگے بڑھے. ہماری امریکہ کی باتیں یہ 21st سینچری ہے, 21ویں صدی ہے, یہاں کسی موضوع پر گفتگو کرنے سے پہلے انسان اس کے فائدے جاننا چاہے گا. آج انسان کوئی بھی کام کرتا ہے تو سب سے پہلے بڑا بات کر لیتا ہے کہ اس میں میرا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا. یہ موضوع جو میں نے آپ کے سامنے رکھا, آپ کے دماغ میں سوال کھڑا ہوگا کہ خوف خدا, اللہ سے ڈرنا, اس کے فائدے کیا ہیں. میں اپنی طرف سے فائدہ نہیں بتاؤں گا, میں فائدہ بتاؤں گا وہی زبان سے جن کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے یہ محبت کر دی ہے. وہاں اپنی مرضی سے بولتا نہیں, وہ جو کچھ بولتا ہے وہ اپنی راضی بولتا ہے. قرآن پاک کی آیت تلاوت کر رہے وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ دوزخ جائیں گا, دوزخ کا فیول انسان اور پتھر بنیں گے, یعنی انسان بھی دوزخ میں جائے گا اور پتھروں کو بھی دوزخ میں جانا پڑے گا. جب آیت کریمہ آپ کے بغل میں بیٹھے صحابی رسول جو حبشہ کے رہنے والے تھے وہ سنتے ہیں, سن کر کے اتنا خدا ان کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ وہ بے ہوش ہو کر کے گر جاتے ہیں, وہ بے ہوش ہو کر کے گرتے ہیں. جبریل امین سدرۃ المنتہا کے امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے, عرض کرتے یا رسول اللہ
یہ جو آپ کا صحابی اللہ کے خوف سے بے ہوش ہو کر کے گر پڑا ہے، اللہ تعالیٰ کا وعدہ نے کہیں دنیا تک کے آپ کی امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ جو میرے خوف سے، غربت کے خوف سے وہ دنیا میں ڈرے گا، روئے گا، جنت میں اسے ہنستا مسکراتا رکھوں گا، جنت میں اسے خوشیاں عطا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ جو سخت گرمی میں گرمی کی حفاظت اور ٹمپریچر لے کر کے یہ کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کی معبود نہیں، جب یہاں کی گرمی اتنی تیز ہے دوزخ کی گرمی اتنی تیز ہوگی۔ یعنی عبرت حاصل کرے۔ ہم سب کہتے ہیں نا کہ آج ٹمپریچر بہت بڑا ہوا ہے، آج گرمی بہت زیادہ ہے، آپ سوشل میڈیا پہ چلاتے ہیں کہ اپنے اپنے چھتوں پر پانی بھر کر کے رکھے، پرندے بھی ہیں اور انسانیت کا تقاضا بھی ہے کہ جانوروں اور پرندوں سب کا خیال کریں۔ حضرات، اگر آج لاہور دہلی کا حاصل کرنے کے لیے جب دنیا کی گرمی کا عالم یہ ہے تو محشر کی گرمی کا عالم کیا ہوگا؟ جب جہاں کی گرمی کا عالم یہ ہے تو دوزخ کی گرمی کا عالم کیا ہوگا؟ جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو رس سے مخاطب ہوگا، جہنم سے مخاطب ہوگا، رب کے سرمنر کال کے کائنات کو پہاڑوں سے پار فرمانا ہے، اے جہنم جواب کرنا میرا بندہ اپنے خوف کی وجہ سے کہتا ہے کہ جب یہاں کی گرمی اتنی ہے تو وہاں کی گرمی کا عالم کیا ہوگا کہ میرا بندہ مجھ سے دوزخ کی گرمی سے مجھ سے میری بات کہتا ہے تو جواب رہنا میں نے اپنے بندے پر تجھے میری آنکھ کو اور تجھ کو حرام کر دیا ہے۔ ایسے کہ سردیوں کا موسم آتا ہے اور جب ٹمپریچر بہت کم ہوتا ہے، جب پانی جمنے لگتا ہے، انسان سردی سے پریشان ہو جاتا اور وہ پکار کر کے کہے لا الہ الا اللہ، اے اللہ باقی رہنے والی ذات صرف تیری ہے، تو آدم کا شریک ہے، اے مولا جب یہاں کی سردی اتنی سخت ہے جہنم کو وہ دفعہ جسے قلقین سے بھریر کہتے ہیں وہاں کی سردی اتنی سخت ہوگی، اے اللہ قلقین سے بھریر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ جب اندر یہ کہے گا تو اللہ روزہ کو مبارک کر کے فرمائے گا اے روزہ تو ڈرا رہے گا میرا بندہ تیری سردی سے میری پناہ چاہتا ہے، ڈرا رہنا میں نے تجھ کو اپنے بندے کا حرام کر دیا ہے۔ آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا اے پیارے آقا قسم حریف کا طبقہ کون سا ہے؟ حضرت گرمی اگر آپ صرف یہ سمجھتے رہے ہو اب تک کہ دوزخ میں صرف گرمی ہوگی، صرف آگ ہوگی، صرف جلانا ہوگا تو ہرگز ایسا نہیں ہے۔ وہاں تو کس قسم کے عذاب ہوں گے؟ ایک عذاب سردی کا عذاب ہوگا۔ آج بھی جب پولیس گھمنڈی کے لوگ کسی سے کوئی جرم قبول کروانا چاہتے اور کسی بھی پر مجرم کو لڑایا جاتا ہے تاکہ پریشانی سے تنگ آ کر اور آج کو بندے اس بارے جرم کر رہے تو منڈن سے بھی سزا پہنچائی جاتی ہے، مگر قرآن میں کے اللہ کی پناہ کر کے دوزخ کی سردی سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوزخ میں اتنا سخت پردہ رکھا گیا ہے کہ دوزخی جیسے ہی اس پہ جائیں گے اس کی سردی کی وجہ سے، اس کی ہر غربت کی وجہ سے ان کے گوشت کے ریشے پھٹ پھٹ کر کے الگ ہو جائیں گے۔ تو کیا کرا جائے اس حدیث سے بات سے کوئی گرمی ہو تو دوزخ کو یاد کر کے دوزخ سے پناہ کرنی چاہیے، اور جب سردی ہو تو دوزخ کے سرد بچنے سے اللہ کی پناہ کرنا چاہیے۔ اگر بندہ سردی اور گرمی کے خوف سے اس کے اندر عذاب دوزخ پر خوف دوزخ پیدا ہو گیا، خوف خدا پیدا ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ اور اس کی سردی کو حرام کر دے گا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔
معمولی بات کر لیتے ہیں۔ ایمان جو ہے وہ امید اور خوف کے بیچ میں ہے، امید اور خوف اس کی باؤنڈریاں ہیں اور بیچ میں ایمان پھلتا پھولتا ہے۔ اگر کسی کو اتنی امید ہو جائے کہ وہ دوزخ سے ڈرنا نہ کرتے، اللہ کا خوف اس کے دل میں نہ ہو، لیکن اللہ ایسا بھی ہوتا ہے جس کو سے جناب کا مجھے کہ کلمہ پڑھو جس عمل کرنے کوئی ضرورت نہیں، وہ برا ہوتا ہے۔ اور اگر اتنا خوف پڑھنا ہو جائے شرارت سے اور اللہ کی رحمت سے امید ہو جائے تو یہ بھی برا ہے، یہ بھی برا ہے۔ ایمان اور امید اور خوف کے بیچ میں جو ہے وہی ایمان ہے۔ اور اس سے آپ کی بات یاد آ رہے تھے، اگر آسمان سے کوئی منادی کرتے اناؤنسمنٹ ہو جائے تمام دنیا والے جنتی ہیں، ایک دوسری ہے تو عمر ہے گا وہ تو سبھی عمر ہے، اور یہ اناؤنسمنٹ ہو جائے کہ تمام لوگ تو سبھی ہیں صرف ایک جنتی ہے، عمر امید کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رہے گا اور سمجھے گا کہ وہ جنتی عمر ہے۔ ایمان جو ہے امید اور خوف کے بیچ میں ہے، اور باؤنڈری ٹوٹی آپ اہل حق کی جماعت سے نکل ہو رہا ہو کے گروپ میں چلے جائیں گے۔ حضرت گرامی ہماری یہ پہلے آقا علیہ السلام کی بات کرتے ہیں، وہ رسول بیٹھے رسول جن کی سوال کے بارے میں میں نے بتایا کہ قرآن پاک کی آیتیں جن کے سوال کی تعریف کر رہی ہیں، وہ محبوب جن کے سینے کی تاریخ کائنات اور نشہ اللہ صدر سے فرمائے، وہ محبوب جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا مطالعہ ارشاد فرمائے، یا رسول اللہ تقدم من ذنبنا وما تأخر، اللہ تعالیٰ کا مطالعہ ہے آپ کے اگلے اور پچھلے زمان کے اوقات کاموں کو معاف کروا دیا، اور سرکار اعلیٰ یہ کہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کا مطالعہ نے اگلے گناہگاروں اور پچھلے گناہگاروں سب کو معاف کروا دیا ہے۔ وہ محبوب جو معصوم ہے، سید المعصومین ہے، وہ محبوب جو سید الانبیاء ہے، امام الانبیاء ہے، السلام کا خوف کس قدر تھا، آپ کے اندر خدا کا خوف کس طرح تھا۔ اللہ علیہ السلام ایک موقع پر ارشاد فرماتے ہیں، شجرۃ الدہر، اے میرے صحابہ سن لو، سورہ دہر کی آیت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ سورہ دہر میں کیا ہے؟ قیامت کی حکمتیاں بیان کی گئی ہے، میدان محشر کے بارے میں بتایا گیا ہے، دوزخ کے عذاب کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو قرآن کی طرف رہا ہے جن کے پاس بخشان کی دین ذاتی پڑھ کر کے حاضر ہو رہے ہیں، اس آقا کے خوف خدا کا عالم یہ ہے، آقا کی زبان ناز یہ الفاظ آتے ہیں، شجرۃ الدہر، اے میرے صحابہ مجھے سورہ دہر میں بوڑھا کر دیا ہے۔ وہ آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت فرما رہے تھے، اِنَّا رَأَيْنَا أَن تَعْلَمُ الْيَتِيمَ وَقَعَدًا لَا تُسْتَطِيعُ وَعَذَابًا عَلِيمًا۔ اللہ تعالیٰ ہے میرے پاس ولیوں کا عذاب ہے۔
थोड़ी देर में तुम रोते हुए तो नहीं आ रहे थे, आज तुम रोते हुए क्यों आ रहे हो? आपका आनंद किया है तो जिब्रील तो फरिश्तों के सरदार हैं, आकाश से दो वजीर हैं, जमीन में जो दो वजीर हैं वो पहलू में आराम फरमा रहे हैं। सुभान अल्लाह। दूसरे वजीर का नाम उमर है, आसमान में हुजूर के दो वजीर हैं, एक वजीर का नाम सज्जदुल मलाइका जिब्रील अमीन है और दूसरे वजीर का नाम सुभान अल्लाह। है जो रो रहे हैं, आप पूछते जिब्रील रोने की वजह क्या है? आज करके या रसूल अल्लाह, मैंने दोज़ख की सांस को सुन लिया है, इसकी वजह से रो रहा हूँ। ऐसा ना हो तुम इस लड़ाई की वजह से मुझसे कोई लफ्ज़ शर्मन हो जाए और मैं फिर मजबूर भी रहा, मजबूर कर दिया जाऊँ, इस बात की वजह से मैं रो रहा हूँ। एक और बात, एक और हदीस पेश करता हूँ। आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिब्रील हाजिर है। आका अलैहिस्सलाम पूछते जिब्रील क्या वजह है? जितनी बात भी मीकाईल मेरे पास है, मैंने कभी मीकाईल को मुस्कुराते हुए नहीं देखा है। मीकाईल के लबों में कभी मुस्कुराहट नहीं आई है। जिब्रील रात से पर्दा उठा के अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह, जिस दिन से अल्लाह तबारक व तआला ने सहारा को पार करने तो सबको पैदा किया है, उसी दिन से मीकाईल के लबों से मुस्कुराहट खत्म हो गई है। ऐसा न हो मीकाईल को भी दोज़ख में जाना पड़े। जब फरिश्ते तौबा होने से डर सकते हैं, जिनके अंदर गुनाह की कैपेसिटी ही नहीं है, वो मासूम है, वो गुनाह कभी नहीं सकते हैं, तो हम और आप किस से की मूल्य है? ये तो हुजूर और फरिश्तों के बारे में, उनके खौफ खुदा के बारे में बता रहा था। हम उस जमात के बारे में बता दूं जिनके बारे में हमारा इमाम कहता है, अहले सुन्नत का है मेरा पार, असहाबे हुजूर मजमा है और नाम है हिजरत रसूलुल्लाह। उनके दिल में किस कदर खौफ खुदा है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु साहिब नाले में मुझे सादा है, हुजूर के नाले पाक जिनकी शरीफ और हुजूर के सभी सामान को लेकर हुजूर के पीछे पीछे चला करते थे। सुलह हज की बुनियाद अब्दुल्लाह इब्न मसऊद की रिवायत करता हदीसों पर है। ये हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक लोहार की भट्टी के पास से गुजर रहे हैं, भट्टी में आग फुलक रही है। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद खड़े हो जाते, बिल्कुल खुद बन गए हैं, फिर भी नहीं रहे हैं, नजर आग में टिकी हुई है और आंखों से आंसू बरस रहे हैं। किसी ने पूछा, ऐ सहाबी रसूल, आप आपको देख करके रो क्यों रहे हैं? तो क्या मेरा जवाब देते हैं, इस आग में मुझे उस आग की याद दिलाती है। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद जो खौफे खुदा रखते हैं, खौफे खुदा रखते हैं, तो हम और आप इस एक की मूली है। आइए हुजूर अलैहिस्सलाम की कज़िन रईसुल मुफस्सिरीन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की बारगाह में चले। खौफ करने वाले कैसे होते हैं पूछा गया, ऐ इब्न अब्बास खौफ करने वाले कैसे होते? तो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते, खुदा का खौफ करने वालों से जब मिलोगे, उनके खौफ के बारे में सवाल करोगे तो जवाब देंगे कि भला हम खुदा का खौफ क्यों न करें? इसलिए कि मौत हमारे पीछे पीछे परछाई की तरह लगी हुई है, हमारी कब्र हमारे सामने है। हमें इस रास्ते को तय करके जन्नत में पहुंचना है। तो रास्ता पता है कहाँ है? वो बुलसुरहत का रास्ता है। तो रास्ता दोज़ख की भीड़ से बनाया गया है और कब्र में खौफ करूं इसलिए कि मुझे तो पहाड़ों से पार के सामने खड़े होकर अपने किए धरे का हिसाब देना है। हमारा ईमान कहता है कभी अपने कर्म का
جو اپنے خاتمہ سے ڈرے ہوئے تھے. اپنے خاتمہ سے ڈرے ہوئے تھے. صحابہ کرام وہ یہ نہیں کہتے تھے ہمارا ایمان تو زبیری اور مکاری کے ایمان جیسا. تو خوف خدا رکھنا یہ شان حمید ہے. ہماری یہ ان کی بات کر لیتے ہیں جو افضل البشر بعد الانبیاء تحقیق ہے. سیدنا ابو بکر صدیق کا خوف کیسا ہے, یار ہزار اور یار ہزار کا خوف کیسا ہے. ابو بکر کے سامنے چڑیا چہچہا رہی تھی, ابو بکر جو ہے خوف خدا رکھنے لگا اور اتنا رہا کہ ابو بکر کی زبان پہ آ گیا کاش میں ابو بکر نہ ہوتا, یہ پرندہ ہوتا جسے حساب و کتاب کا کوئی خوف نہیں. پتہ ہونا چاہیے حساب و کتاب انسان اور جنات و شیاطین کا ہوگا. جانور جو ہے میدان محشر میں یہ سب کو کھڑا کر کے بدلہ دلا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی بنا دے گا کہ جاؤ اب جنت و دوزخ میں تمہیں نہیں جانا ہے. یہ منظر جب دیکھے گا کافر ابلیس لعین تو کہے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنتُ تُرَابًا. وہ ابلیس وہاں اس کے اندر خوف پیدا ہوگا تو خوف کوئی کام نہیں کرے گا. بہتر کاش میں ابلیس نہ ہوتا, شیطان نہ ہوتا, بلکہ آج مجھے مٹی بنا دیا تھا تاکہ مجھے حساب و کتاب کا خوف نہ ہوتا. آئیے فاروق اعظم کی بارے میں ہم چلے. فاروق اعظم خوف کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ فاروق اعظم کا خوف کس طرح بڑا ہوا ہے. ایک چلکا اٹھاتے زمین سے اتنا ہوتے داڑھی مبارک تب ہو جاتی, کہتے کاش عمر نہ ہوتا, یہ معمولی دل نہ ہوتا, اسے حساب و کتاب کا کوئی خوف نہیں ہے. یہی فاروق اعظم نے اشرف بشرا میں سے آقا اسلام و سلام نے جن اندر آزاد بتایا تھا. حضرت حذیفہ ابن الیمان آقا علیہ السلام نے بتا دیا تھا اے حذیفہ فوراً منافق ہے, حذیفہ فوراً منافق ہے. عمر جب بھی کسی کے جنازے کی نماز پڑھاتے حذیفہ سے پوچھ لیتے کہ حذیفہ آقا نے اس کے بارے میں ان کے بارے میں کیا کہا ہے. وہ فاروق اعظم کا خوف دیکھیے. فاروق اعظم حذیفہ ابن الیمان سے کہتے حذیفہ ابن الیمان اللہ کے ساتھ کی قسم سچ سچ بتانا, یہ بتاؤ منافقوں نے میرے پیغمبر نے کبھی عمر کا نام تو نہیں لیا. حذیفہ ابن الیمان سے کہتے ہیں نہیں اے عمر تمہارا نام تو اشرف بشرا میں ہے, منافقوں کی فہرست میں نہیں ہے, نام ہوتا ہے. عمر اس طرح نہ کر رہے ابو بکر نے بات کر دیا. وہ اپنے تقریباً 2 حصوں میں بخشی چکی ہے. ایک جوان آتا ہے کہتا ہے عمر مبارک ہو, اللہ کے کئی موقع پر صحابہ کو جنت کی بشارت دی ہے تو اللہ کی بشارت مبارک ہو, رسول کی صحابیت مبارک ہو, اسلام میں افضلیت مبارک ہو, خلافت مبارک ہو, آپ کو عدالت مبارک ہو. عمر کہتے ہیں میرے بھائی دعا کرو کہ معاملہ برابر سلامت میں چھوڑ جائے, نہ مجھے کم چاہیے نہ زیادہ چاہیے, اللہ تعالیٰ کا بتانا نہ بخار اور اس کی مغفرت چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فاروق اعظم کی اس پلیٹ فرق پر ہے. انتقال سے پہلے کہتے ہیں کہ جس کو پڑھنا بتاؤ عمر کے چہرے پر ہاتھ مٹی پر رکھ دو, اس میں زیادہ تواضع ہے, اس میں زیادہ عاجزی ہے, اس میں زیادہ انکساری ہے, اس میں زیادہ عبودیت ہے. میرا رب ہو سکتا ہے اس انکساری اور عاجزی کی بنا پر اپنے عمر کو معاف کرنا دے. سبحان اللہ. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے کہ کاش مجھے موت آئے لیکن دوبارہ اٹھایا نہ جاؤں, زندہ نہ کیا جاؤں. لیکن زندہ کیا جاؤں گا تو اسلام و کتاب دینا پڑے گا, تو اسلام و کتاب دیکھنا خوف ہے. اور مولا کائنات فجر کی نماز پڑھانے کے بعد مسلمانوں کی جانب منہ کرتے ہیں, مقتدیوں کی طرف چہرہ کرتے ہیں, چہرہ کر کے کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کے بڑے بڑے صحابہ کو دیکھا, آج ان میں سے کسی کا چہرہ ان کے چہروں کی طرح نہیں ہے. وہ رات ہر اللہ کی عبادت کرتے,
پھر بھی اللہ کا ذکر کرتے، اللہ کی یاد میں اللہ کے خوف سے آنسو بہاتے بہاتے ان کے گالوں میں گڑھے پڑ چکے تھے۔ وہ عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے تو ایسے کانپتے جیسے بید اور پاس کی لڑی ہواؤں میں کانپتی ہے، اور یہ سب خوف خدا کی وجہ سے تھا۔ ایک مومن اور دوسرے شہادت کا دن مولا کائنات نے مسکرانا بند کر دیا، تبھی آپ کے لبوں میں مسکراہٹ نکلی۔ یہ تو خلفائے راشدین کے خوف کو میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ جب تک مومن کل صراط کو اپنے پیچھے نہ چھوڑ دے، یعنی کراس نہ کر لے، تب تک اسے اپنے خاتمہ سے مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ مسلسل خدا کا خوف اس کے اندر ہونا چاہیے۔ حضرت امام زین العابدین ہیں، حضرت امام حسین کے بیٹے ہیں، امام زین العابدین نماز میں کھڑے ہوتے تو فرمانے لگتے، کسی نے پوچھا کہ اے امام، اے سید سجاد عبد الایمان، اس کا تمہارا کی وجہ کیا ہے؟ چہرہ جو پیلا پڑ جاتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو کیا جواب دیتے؟ کہتے مجھے پتا نہیں ہے کہ میں کس قہار و جبار خدا کے سامنے کھڑا ہو رہا ہوں۔ ایسے ہی کے بارے میں خدا نے فرمایا وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، نبی وہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دوہری جنتیں دے گا۔ آئیے جن کی خلافت راشدہ میں کی جاتی ہے، حضرت عمر بن عبد العزیز، ان کی ایک باقی ہے کنیز ہے جس کا آزاد کر دیا ہے، وہ کنیز حضرت عمر بن عبد العزیز کو سلام پیش کرتی ہے، اس کے بعد جا کے مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھتی ہے، اسے نیند آ جاتی، لیٹ جاتی ہے، پھر روتے ہوئے بیدار ہوتی ہے، عمر بن عبد العزیز کے پاس آتی ہے۔ عمر بن عبد العزیز ایک زمانہ تھا جب مدینے کی باتیں گورنر تھے، امام قاسم کی 500 اشرفیوں کا کپڑا لایا گیا تو کہتے ہیں کہ کپڑا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فردان مرحبا، فردان مرحبا، برکاتی دورا، اہل سنت کام پڑھے، علماء اہل سنت درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم۔ 500 شخصوں کا جواب آیا گیا، کہا بہت سستے کپڑے لے کے آ رہے ہو۔ اس کے بعد جب خلیفہ بن گئے 10 درہم کا کپڑا لایا گیا، کہتے ہیں تحفے خدا دیکھیے، کہتے ہیں بہت مہنگا کپڑا لے آئے ہو۔ تو پوچھنے والے نے پوچھ لیا، اے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، 500 کے جوڑے سستے تھے اور 10 درہم کے جوڑے مہنگے کیسے ہو گئے؟ تو کہتے ہیں یہ وہ زمانہ تھا جب میں امارت اور خلافت کو طلب کر رہا تھا تو 500 اشرفیوں کا جوڑا سستا تھا، اپنے ترقی کر کے اللہ کی بنائی ہوئی اس جنت کو خرید رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، یعنی جنت میں تمہاری خواہش کا ہر سامان موجود ہوگا۔ تو میں نے اپنا قدم دنیا کی طرف نہیں، آخرت اور جنت کی طرف بڑھا دیا ہے، اس لیے اب 10 درہم کے کپڑے مجھے مہنگے لگ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ دنیا میں اگر جائز سے آپ لوگ خرچ کریں گے تو اللہ کی حساب دینا پڑے گا۔ ناجائز کو چھوڑ یہ پگڑی خرید کے لیے کیا ہے، یہ جوبہ خرید کے لائے، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ اور اگر شادیوں میں جبراتے آپ چھوڑتے ہیں، شادیوں میں جو آپ پیسوں کے مالا کو بناتے ہیں، اس پر تصویریں بھی ہوتی ہیں، جو خرابات کرتے ہیں، اس کا تو بدرجہ اولا اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا۔ بتائیے آپ اچھا بھی کام کریں اور نیم اور لہجہ کر کے بولے کیوں کیا؟ جواب دینا پڑے گا۔
وہ آدم العالمین کی بارگاہ ہے، رب العالمین کی بارگاہ ہے، وہ ایسی بارگاہ ہے کہ یہاں دنیا کے سارے حاکم کو کھڑا کر کے وہ کہے گا آپ کس کی بادشاہت ہے، کہاں ہے دنیا کے قانون فرعون نمرود شداد، کوئی ہو تو جواب ہے، جب کہیں سے جواب نہیں آئے گا تو خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، اس خدا کی بادشاہت ہے جو اکیلا ہے، قہر اور غلبے کا میں جواب دیتا ہے۔ آج ہمارے گھروں کا کیا ماحول ہے اور صحابہ کے گھروں کا کیا ماحول تھا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک گھر کے پاس سے گزر رہے ہیں، سورہ الطور کی تلاوت ہو رہی ہے اور فاروق اعظم سننے لگتے ہیں، اپنی سواری پہ بیٹھتے ہیں، دراز گوش کی سواری پہ پہلے وہ گدھے اور بچے پہ بھی سواری کیا کرتے تھے، وہاں رک گئے دیوار کے پاس اور سننے لگتے، جب قرآن کو تلاوت کرنے والا آیت پہ پہنچتا ہے ان عذاب ربک لواقع، بے شک تمہارے رب کا عذاب ضرور پہنچ کرتے رہے گا، اتنا سننا تھا۔ فاروق اعظم جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اپنی سواری سے گر جاتے ہیں، دیوار سے ٹیک لگا لیتے ہیں، یہ ہوش ہو جاتے ہیں، انہیں اٹھا کر گھر لایا جاتا ہے، ایک مہینے تک جس طرح عیادت میں ہوتے ہیں لوگ آ کر کے امت کی عیادت کر رہے ہیں، اس قدر قرآن پاک کی جو غضب کی آیتیں تھیں انہیں سن کر ان کے اندر خوف پیدا ہو جایا کرتا تھا۔ ایک اور فاروق اعظم کی زندگی سے آپ کے سامنے گلدستہ پیش کرتا ہوں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کر رہے ہیں، اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت، جب سورج کی روشنی ختم کر دی جائے گی اور ایسے قیامت کی نشانیوں والے اور قیامت اور محشر کے بارے میں یہ سورہ تکویر پڑھیے گا، اس میں فاروق اعظم پڑھتے چلے جاتے ہیں، سب بھولتے چلے جاتے ہیں، جب اس آیت میں پہنچتے ہیں اذا الصحف نشرت، جب نامہ اعمال کھولا جائے گا تو فاروق اعظم اپنے آپ کے ڈوب جاتے ہیں، خدا کا خوف اس طرح ہوتا ہے فاروق اعظم بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یہ دوسری بار ہے کہ فاروق اعظم بیمار ہے اور وہ فاروق اعظم کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں۔ امام اعظم، امام الائمہ، کاشف الغمہ، سراج الامہ، ہمارے امام جو اماموں کے امام ہیں، جن کی تحریر کرتے سب سے زیادہ علماء اور صوفیاء اور اولیاء اللہ کے جانتے ہیں، امام اعظم نے اپنی مسجد میں ہے، امام صاحب نے عشاء کی نماز پڑھائی، عشاء کی نماز میں سورہ زلزال امام صاحب پڑھا رہے ہیں، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليوفوا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ جب زمین چھوڑ دی جائے گی اور جب زمین اپنے بوجھ کو یعنی جو ہوتے ہیں ان کو اٹھا کر کے باہر پہنچے گی، انسان کہے گا زمین کو کیا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیے دیا، پھر آگے کی آیتیں بتاتی ہیں، پھر انسان کو جمع کیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ جو دنیا میں ذرہ برابر میں کام کرے گا اس کا رب محشر میں اسے اس کا بدلہ دے گا، اور جو برا کام کرے گا ذرہ برابر ہی اسے رب اس برائی کا بدلہ عطا کرے گا۔ امام صاحب کہتے ہیں مؤذن کی روایت کرتے ہیں کہ امام اعظم اکیلے بیٹھے ہیں، عجیب کیفیت ہے، مؤذن صاحب اس میں انتظار کر کے چلے گئے، صبح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پوچھنے والا تھا وہ جناب صحیح کرنے لگتے، اب امام اعظم اور اذان دے کر کے جناب صحیح کرتے، مؤذن امام اعظم کو کوئی پتہ نہیں چلتا ہے، جناب صحیح کرنے کے بعد امام اعظم کو جب کہتے
امام اعظم کہتے ہیں ہاں اذان ہو چکی ہے، تو مؤذن کہتے ہیں امام کیا پوری رات آپ بیٹھے رہے؟ امام اعظم کہتے ہیں لیکن جب تک یہ زندہ ہو اس واقعے کی خبر کسی اور کو مت دینا۔ مؤذن نے کس حال میں دیکھا امام کو؟ امام اعظم ابو حنیفہ جو عالیہ کے بھی امام ہے، جو ائمہ کے بھی امام ہے، اپنی داڑھی کو موڑے ہوئے بارگاہ ساتھ بارگاہ الہی میں مناجات کر رہے ہیں، اے مساعد تو ہر انسان کو اس کے ذرہ برابر اچھے کام کا قدر دے گی، اے مساعد رب تو ہر انسان کو اس کے ذرہ برابر برے کام کا بدلہ دینے میں قدرت رکھتی ہوتے گی۔ اپنے بندے اپنے معمولی بندے نوعان کو دوزخ کی آگ سے اور پھر ظالمی سے بچا لینا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ قول خدا تھا۔ تو آخری بات جو احیاء علوم الدین امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پورا چیپٹر باندھا قول خدا کا، اور اس چیپٹر کا جہاں خاتمہ کرتے وہ خاتمہ بڑا انوکھا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں حضرت عیسیٰ بن مریم قولانی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے زمانے کے بڑے بزرگوں میں اکابرین میں مشہور اولیاء کا شمار ہوتے ہیں، وہ مقدس گئے ہوئے تھے، فلسطین گئے تھے، مسجد اقصی گئے ہوئے تھے۔ وہ مسجد اقصی جو آج خون لہو رحمن ہے، جو اپنے حفاظت کرنے والوں کی حفاظت سے محروم ہوتی آ رہی ہے، اسی مسجد اقصی میں حضرت عیسیٰ بن مریم قولانی کھڑے ہوئے ہیں۔ جہاں دیکھتے ہیں بیت المقدس کے دروازے پر ایک شخص بڑا نحیف اور نازک کھڑا ہوا، اپنی داڑھی پکڑے ہوا، اس کا تھار اس کے آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات ہو رہی ہے۔ جب اس نحیف اور نازک شخص سے رونے کا سبب پوچھتے ہیں تو کہتا ہے خدا کے خوف سے میں رو رہا ہوں۔ حضرت مسلم حضرت عیسیٰ بن مریم قولانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں شخص مجھے کچھ نصیحت کر، کچھ ابوال کہہ دے تاکہ ہو سکتا ہے میری بات میرے دل میں اتر جائے۔ وہ شخص کہتا اگر میری نصیحت سننا چاہتے ہو، میری نصیحت سننا چاہتے ہو تو سن لو، اگر تم عمل کر سکتے ہو تو بس میری ایک بات کا کرنا، جب میں زندہ ہو اپنے آپ کو ایسے سمجھو کہ تمہیں چاروں طرف سے درندے اور حشرات یعنی سانپ بچھو کیڑے مکوڑے گھیرے ہوئے ہیں۔ اگر تمہیں ذرا سی غفلت کرتی تو درندے شیر بھیڑیے تمہیں اندروں پر بنا جائیں گے، اور اگر ذرا سی صحبت کی ذرا سی سستی دکھائی تو حشرات سانپ بچھو تمہیں مار کر کے تمہارا خاتمہ کر دیں گے۔ کہنے کی بات میرے اندر اتر گئی کہ مجھے دنیا میں قوم کے ساتھ رہنا چاہیے۔ پھر انہوں نے کہا دوسری نصیحت کریں، انہوں نے کہا اگر کوئی انسان پیاسا ہے تو پانی کے چند قطروں سے اس کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ امام غزالی نماز بناتے ہیں، اس بندے خدا نے، اس راہب نے، اس صوفی نے بالکل سچ کہا کہ انسان کو عمل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے بس ایک ہی بات کافی ہوتی ہے، اور اگر ایمان کے کام سے، یقین کے کام سے نہیں سنتا ہے تو پورا قرآن ہو جاتا ہے، ہدایت نہیں ملتی ہے، گمراہ ہوتا ہے۔ مضل به كثيرا ويهدي به كثيرا۔ اس کے بعد امام غزالی پہلے سینٹنس پر روایت بتاتے ہیں، اپنی بات کہتے ہیں یہ مت سمجھنا کہ آپ کو فرض کرنا ہے کہ بھیڑیے اور حشرات اور شیر اور چیتے انسان پر ٹوٹے پڑ رہے ہیں، گھیرے ہوئے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ بصارت ہی بصیرت چاہیے، علمی نگاہ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ چیزیں جو آپ کے اندر موجود ہیں جنہیں رسائل نفس کہا جاتا ہے، یہ شیروں کی طرح، بھیڑیوں کی طرح، اشرار کی طرح انسان کو گھیرے ہوئے ہیں۔ ہاں غور کیوں نہیں کرتا؟ حسد یہ شیر کی طرح ہے، غیبت یہ درندوں کی طرح ہے، اور کینا بغض رکھنا، مسلمانوں کی عیب کرنا، ریا ہوا غریب کو ہلاک کرنے والے یہ جانور ہیں جو آپ کے ارد گرد گھیرے ہوئے ہیں اور آپ کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں۔ اور اگر یہاں آگ نہیں کھلتی ہے تو کیوں ہی انتقال ہوگا، قبر میں جو تمہیں عذاب دیا جائے گا کس وجہ سے دیا جائے گا کہ تمہارے اندر یہ چیزیں تھی، تم نے ان سے حفاظت کرتے رہیں گے، اور آج قبر میں جھیلنا پڑ رہا ہے، پھر حاضر میں جھیلنا پڑ رہا ہے، پھر مسرات میں جھیلنا پڑ رہا ہے۔ ان ہلاکت کی چیزوں سے بچو، اللہ کا خوف
تمہارا حکومت بھی کامیاب ہو جائے گا. علینا البلاغ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.